الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کھانے کھلانے، پینے پلانے، رکھنے اٹھانے، دھونے پکانے، پڑھنے پڑھانے، چلنے گاڑی چلانے، اٹھنے اٹھانے، بیٹھنے بٹھانے، بتی جلانے، پنکھا چلانے، دسترخوان بچھانے بڑھانے، بچھونا لپیٹنے بچھانے، دکان کھولنے بڑھانے، تالا کھولنے لگانے، تیل ڈالنے، عطر لگانے، بیان کرنے، نعت شریف سنانے، جوتی پہننے، عمامہ سجانے، دروازہ کھولنے بند فرمانے، الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جب کہ کوئی مانع شرعی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہٰذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام مہر ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہر چیز رکھتے اٹھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ انشاء اللہ عز و جل شریر جنات کی دست برد سے حفاظت حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں درست مخارج سے حروف کی ادائیگی لازمی ہے، اور کم از کم اتنی آواز بھی ضروری ہے کہ رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں اپنے کانوں سے سن سکیں۔ جلد بازی میں بعض لوگ حروف چبا جاتے ہیں، جان بوجھ کر اس طرح پڑھنا ممنوع ہے اور معنی فاسد ہونے کی صورت میں گناہ۔ لہٰذا جلدی پڑھنے کی عادت کی وجہ سے جو لوگ غلط پڑھ ڈالتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں، نیز جہاں پوری پڑھنے کی کوئی خاص وجہ موجود نہ ہو وہاں صرف بسم اللہ کہہ لیں، تب بھی درست ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر جوش میں آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، اور اللہ عز و جل نے فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 19 سورۃ النمل کی 30ویں آیت کا حصہ بھی ہے، اور قرآن مجید کی ایک پوری آیت مبارکہ بھی، جو کہ 2 سورتوں کے مابین فاصلے کے لیے اتاری گئی۔ اللہ عز و جل نے بعض انبیاء علیہم السلام پر صحائف اور کتب نازل فرمائی جن کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سے 50 صحیفیں حضرت سیدنا شیس علیہ نبینا علیہ السلام پر، 30 صحیفیں حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ السلام پر، 10 صحیفیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر،
10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر تورات شریف اترنے سے قبل نازل ہوئے، نیز یہ 4 بڑی کتابیں نازل ہوئیں۔ پہلی تورات شریف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر، دوسری زبور شریف حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور تیسری انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور چوتھی قرآن مبین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن اور مضامین قرآن مجید میں، اور سارے قرآن مجید کا مضمون سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون اس کے حرف با میں موجود ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ عز و جل ہی سے ہے، اور جو کچھ ہوگا مجھ یعنی اللہ عز و جل ہی سے ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبیوں کے سلطان سرور ذی شان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں استفسار کیا، تو اللہ عز و جل کے محبوب دانع غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ عز و جل کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی یعنی پتلی اور سفیدی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان کی گئی، تو انشاءاللہ اسی طرح ڈیلی بیسس پہ 10 منٹ کا بیان کیا جائے گا۔ تو آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج یہ ہمارا پہلا ویڈیو ہے، اور انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ اسی طرح 10 منٹ کا بیان ہوگا۔ مثلا بسم اللہ کی فضیلت سے ہم نے شروع کیا، یہ فیضان سنت سے انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اور اس میں اپنی طرف سے میں کچھ بھی وضاحت وغیرہ نہیں کروں گا، جیسا بھی اس میں لکھا ہوا ہے انشاءاللہ ویسا ہی بیان ہوگا۔ اور اس میں انشاءاللہ آپ بسم اللہ کی فضیلت، سلام کرنے کی سنتیں اور آداب، عطر لگانے کی سنتیں اور آداب، جماعی کی سنتیں اور آداب، چھینک کی سنتیں اور آداب، اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں لیکن بہت ضروری ٹاپکس ہیں، جن کی علم کی کمی کی بنا پر ہم ان باتوں پر عمل نہیں کر پاتے، تو انشاءاللہ اگر آپ یہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں گے تو ڈیلی بیسس پہ آپ کو 10 منٹ کا بیان آپ کے موبائل پر آئے گا۔ جب ہم یہاں پہ اپلوڈ کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور آپ آرام سے جو ہے انشاءاللہ اگر 10 منٹ اپنا دیں گے تو علم دین کا بہت بڑا خزانہ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا، اور بہت ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو باتیں بیان کی گئیں اللہ تعالیٰ اسے ہمیں صحیح طریقے سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اور اس کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔